السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آپ سب کو خوش، ہنستا، مسکراتا اور کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ میرا نام ہے عمر اور میں آپ سب کو ہارر اسٹوری سناتا ہوں۔ آج کی اسٹوری کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، کیونکہ جب بھی ہم ایسی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی بے حد غور سے ہمیں سننے لگتی ہیں۔ عمر، آپ نے کبھی ایسی جگہ دیکھی ہے جو لوگوں کے سامنے ہو لیکن حقیقت میں موجود نہ ہو؟ میں نے دیکھی ہے، اور یہ کوئی پرانی حویلی یا قبرستان نہیں تھا، بلکہ ایک جدید شاپنگ مال تھا، روشنیوں سے بھرا ہوا، لوگوں سے بھرا ہوا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا راز تھا جو آج تک میری نیند اڑا دیتا ہے۔ میرا نام فہد ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ یہ واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں، بس 2 سال پہلے کا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نئے بننے والے مال میں گیا تھا جو شہر میں کافی مشہور ہو رہا تھا۔ وہ مال باہر سے بالکل عام لگتا ہے، شیشے کی دیواریں، بڑی بڑی لائٹس، اور اندر داخل ہوتے ہی شور، لوگوں کی آوازیں، دکانوں کی چمک دمک، سب کچھ نارمل تھا۔ لیکن عامر، ہر جگہ کی ایک خاموش کہانی ہوتی ہے جو صرف کچھ لوگوں کو سنائی دیتی ہے، اور اس دن وہ کہانی مجھے سنائی دی۔ ہم لوگ 4تھے فلور پر فوڈ کورٹ میں بیٹھے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے کہا کہ میں واش روم جا رہا ہوں۔ میرے دوست وہیں بیٹھے رہے۔ میں اکیلا لفٹ کی طرف گیا۔ لفٹ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عجیب بات تھی، کیونکہ مال میں کافی رش تھا۔ میں لفٹ میں داخل ہوا اور جی کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ بند ہوا، لیکن لفٹ نیچے جانے کے بجائے اوپر جانے لگی۔ میں نے سوچا شاید کسی نے پہلے اوپر کا بٹن دبایا ہو، لیکن لفٹ کے پینل پر کوئی بٹن آن نہیں تھا۔ لفٹ رک گئی اور دروازہ کھل گیا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ فلور باقی مال جیسا نہیں تھا، نہ کوئی دکان کھلی تھی، نہ کوئی روشنی، بس مدھم سی لائٹ اور لمبی خالی راہداری۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا، دیواروں پر پرانے نشانات تھے، جیسے یہ حصہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لفٹ کے اندر بھی فلور کا نمبر ایسا نہیں تھا جو اس جگہ سے میچ کرے۔ میں نے واپس جانے کے لیے بٹن دبایا، لیکن لفٹ کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، جیسے کوئی مجھے باہر نکلنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ دل میں خوف تھا، لیکن تجسس بھی۔ میں آہستہ سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں نے قدم باہر رکھا، لفٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور لفٹ بغیر کسی بٹن دبائے نیچے چلے گئی۔ اب میں اکیلا تھا، مکمل خاموشی، صرف میرے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے راہداری میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پر ایک دکان کا شٹر آدھا کھلا ہوا تھا، اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر جھانکا۔ اندر ایک آدمی کھڑا تھا، سفید یونیفارم میں، جیسے کوئی مال کا اسٹاف ہو۔ میں نے کہا، بھائی یہ کون سا فلور ہے؟ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ وہ بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، لفٹ خود ہی یہاں لے آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ فلور بند ہے کئی سال سے۔ میں نے حیران ہو کر اس کو کہا، لیکن یہ تو نیا مال ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، یہ مال نیا ہے، لیکن یہ جگہ نئی نہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، راہداری اب پہلے سے زیادہ لمبی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ بولا، اگر تمہیں راستہ مل گیا تو ٹھیک۔ یہ سن کر میں فوراً پلٹا اور بھاگنا شروع کیا۔ میں نے لفٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ جگہ بدل چکی تھی۔ جہاں لفٹ تھی وہاں اب صرف دیوار تھی۔ میرے سانس تیز ہو گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ آدمی میرے پیچھے کھڑا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ آنکھیں سیاہ اور چہرہ بے جان۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں پوری طاقت سے دوڑا۔ اچانک مجھے سامنے ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے اسے کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی لمحے میں دوبارہ اسی لفٹ کے اندر کھڑا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی، دروازہ کھلا اور میں گراؤنڈ فلور پر تھا۔ سب کچھ نارمل، لوگ، آوازیں، روشنی۔ میں فوراً اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، تم اتنی دیر سے کہاں تھے؟ صرف 5 منٹ ہوئے ہیں۔ میں وہاں کم از کم آدھا گھنٹہ تھا۔ میں نے فوراً مال مینجمنٹ سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے مال میں ایسا کوئی فلور نہیں۔ لیکن ایک سیکیورٹی گارڈ نے آہستہ سے کہا، پرانا بیسمنٹ تھا جہاں ایک حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد اسے بند کر دیا گیا۔ احمد، اس دن کے بعد میں نے کبھی لفٹ میں اکیلا سفر نہیں کیا، اور آج بھی جب میں کسی مال میں جاتا ہوں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہیں کوئی ایسا بٹن تو نہیں
نہیں آتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری، امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنی اسٹوری بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس یا انسٹا آئی ڈی میں آپ ہمیں وائس ٹیکسٹ کی صورت میں اپنی اسٹوری بھیج سکتے ہیں۔ اگر اسٹوری مجھے پسند آئی تو میں ضرور اس کو اپنی ویڈیو میں لوں گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔